اسلام آباد ہائی کورٹ نے راول ڈیم کے کنارے نیوی سیلنگ کلب کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے 3 ہفتوں میں گرانے اور سابق نیول چیف ایڈمرل ریٹائرڈ ظفر محمود عباسی سمیت ملوث افسران کے خلاف مس کنڈکٹ اور ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی کا حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے گزشتہ روز سی ڈی اے نے سیلنگ کلب کو نوٹس بھی جاری کر دیا، جس میں انتظامیہ کو 72 گھنٹوں میں کلب خالی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس تمام معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے عامر سعید عباسی۔ عامر سعید عباسی صاحب، یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سماعت ہوئی ہے، اس میں تمام اس طرح کے ایک ہی نوعیت کے معاملات جو ان کو کلب کر کے سماعت کی گئی ہے، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے مسعود صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف درخواستیں دائر کی گئی ہیں جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں ان کی طرف سے، جو چاہتے ہیں کہ ماگلا ہلز نیشنل پارک ایریا کی جو پروٹیکشن ہے اور اس کے اوپر تجاوزات کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ایکشن لیں، لیکن عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ کیسے ماگلا ہلز نیشنل پارک ایریا جو پروٹیکٹڈ ایریا ہے وہاں کے اوپر تجاوزات ہوتی ہیں، وہاں غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں۔ ان تمام تر سوالوں کے جواب کے لیے آج سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور چیئرمین سی ڈی اے کو طلب کیا گیا تھا۔ اس موقع پر عدالت نے یہ کہا کہ جو ہمارے آرم فورسز کے ادارے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی جب قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ان اداروں کے اوپر سوال آتا ہے جو مفاد عامہ میں نہیں ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تاثر یہ بن جاتا ہے کہ یہاں پر طاقتور کے لیے جو ہے وہ قانون اور ہے اور کمزور کے لیے قانون اور ہے، کیونکہ جو متعلقہ ادارے ہیں جس میں وفاقی ترقیاتی ادارہ ہے وہ کسی غریب آدمی کے لیے یا عام آدمی کے اوپر تو فوراً چڑھائی کر دیتا ہے، لیکن طاقتور جو ادارے ہیں یہ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو اس موقع پر سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ ہم تمام جو قوانین ہیں، جو مروجہ قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے اور جتنی بھی انکروچمنٹس ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے عدالت نے کہا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی اپنی رپورٹس ہیں کہ جو نیوی کا گولف کورس ہے وہ غیر قانونی طور پر بنایا گیا انکروچمنٹ ہے اور نیشنل پارک کے اندر ہے، اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو تجاوزات ہیں۔ اس موقع پر عدالت نے حکم دیا کہ آج ہی سی ڈی اے جو ہے وہ اس کا قبضہ لے اور اس کی جو اصل صورتحال ہے، جو نیشنل پارک کا ایریا ہے وہاں پر درخت لگائے جائیں اور اس کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ سو یہ آج اہم کیس تھا۔ اس میں پھر تمام جو تجاوزات تھی وہ آ گئی کہ نیشنل پارک ایریا کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ عدالت اس میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو 1960 میں جب اسلام آباد بنایا گیا تھا تو اس وقت جو گریک جس نے آرتھوڈاکس جو اس وقت کے جو جنہوں نے یہ ماسٹر پلان بنایا تھا انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو گرین ایریاز ہیں، جو ماگلا ہلز ہیں، ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی اور کیسے اسلام آباد کا نظم و ضبط چلایا جائے گا اور کیسے یہاں پر گرینری برقرار رکھی جائے گی۔ تو ہم نے تو آج اسلام آباد کا بیڑا غرق کر دیا، یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس میں تمام ہی ادارے جو ہے وہ انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے منال ریسٹورنٹس جو کہ مرغلہ ہلز پر واقع ہیں اسے سیل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ معاملہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بھی گیا، وہاں سے بھی احکامات آئے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اس پر احکامات اس نے دیے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اسلام آباد میں جو وفاقی ترقیاتی ادارہ ہے انہوں نے خود 2007 میں یہ ریسٹورنٹ تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ سبلیٹ کر دیا گیا تھا ایک کمپنی کو، لیکن اس کی جو 15 سالہ لیز تھی وہ مارچ 2021 میں ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کی ایکسٹینشن کے لیے جب رجوع کیا، لیکن وفاقی ترقیاتی ادارے نے کہا کہ ہم اس لیز کو مزید ایکسٹینشن نہیں دے سکتے، لہٰذا آپ اس کو خالی کر دیں۔ تو جب سول عدالت میں ان کو ریلیف نہیں ملا اور اسٹے آرڈر نہیں ملا تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ تو عدالت نے یہ سوال کیا کہ آپ نے ماگلا ہلز نیشنل پارک کے اندر کیسے اتنا بڑا بزنس امپائر کھڑا کر رکھا ہے اور کیسے یہ تعمیر کیا گیا ہے اور کیسے یہاں پر یہ تجاوزات ہیں اور کیسے ہوٹل رن کر رہا ہے جو پورے ماگلا ہلز نیشنل پارک کو پلیوٹ کر رہا ہے، اس کو آلودہ کر رہا ہے۔ سو اس موقع پر عدالت نے کہا کہ ماگلا ہلز نیشنل پارک کے اوپر نہ کسی تعمیرات کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ وہاں پر کوئی کاروباری سرگرمی کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے اور نیشنل پارک ہے، لہٰذا اس میں جو تمام جو فلورا اینڈ فونا ہیں ان کی وہاں پر ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جتنی بھی آمد و رفت ہے اور جتنی بھی یہ ایکٹیویٹیز ہیں، بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا عدالت نے حکم دیا کہ آج ہی اس ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا جائے، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے آج ہی اس ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ 8000 ایکڑ اراضی پر جو اس کو جو نیشنل پارک بنانے کا معاملہ ہے، تو یہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیے مسعود صاحب، یہ جو ماگلا ہلز نیشنل پارک کا ایریا ہے اس میں جو ملٹری فارمز ڈائریکٹریٹ ہے اس کا یہ دعویٰ تھا کہ 1910 میں
جو اس وقت کی برٹش گورنمنٹ تھی اس نے یہ جو ہے وہ اس وقت ملٹری کے لیے گراسی لینڈ تھی، اور یہ اس وقت جو ہے وہ جو جتنے بھی جانور وغیرہ ہوتے تھے ان کی وہاں پر چرانے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ملکیت کا جو دعویٰ ہے وہ ملٹری فارمز کا ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ جب 1960 میں اسلام آباد بنا اور اس کے بعد سی ڈی اے آرڈیننس آ گیا تو اب کوئی بھی ادارہ اس کی ملکیت کلیم نہیں کر سکتا، لہٰذا اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، اس میں کیونکہ 1910 میں وہ اس وقت دے دی گئی تھی ملٹری فارمز کو، تو لہٰذا وہ ملٹری فارمز کی ہوگی۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور اس کی ہم وضاحت بھی کریں گے اپنی تحریری حکم نامے میں، لہٰذا یہ ہم کلیریفائی کرتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے جو مارگلا ہلز نیشنل پارک کا ایریا ہے اور جو ملٹری فارمز کا کلیم ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ جو پورے مارگلا کے پہاڑ ہیں یہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہیں اور اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی سرگرمی ہو سکتی ہے۔ اور یہ نیوی گولف کلب کا جو معاملہ ہے عباسی صاحب، حکومتی زمین نیوی گولف کلب کے لیے کہا ہے کہ اس کو فوراً قبضے میں لے لیا جائے، تو اس پر کیا پیش رفت ہے؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ جو ماگلا ہلز کے بالکل دامن میں جو سیکٹرز ہیں اس میں E7, E8, E9 اور E10 ہیں، جو 3 سیکٹرز ہیں یہ ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے پاس ہیں، لہٰذا اس میں جو نیوی کا جو سیکٹر ہے انہوں نے اپنے سیکٹر کے ساتھ جو ماگلا ہلز والی سائیڈ ہے وہاں پر انہوں نے یہ نیول گولف کورس قائم کر رکھا ہے اور وہاں پر تقریبات بھی ہوتی رہتی ہیں اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو سی ڈی اے ہے اس نے یہ رپورٹ سبمٹ کی تھی کہ یہ نیشنل پارک کے اندر تجاوزات کی گئی ہیں اور نیشنل پارک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لہٰذا یہ کسی صورت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ یہاں پر اگر کسی عام آدمی یا غریب آدمی نے کوئی تجاوزات قائم کر رکھی ہوں تو تمام مشینیں اس پر چڑھا دی جاتی ہیں اور تمام جو ایکشنز ہیں وہ اس کے خلاف لے لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو متعلقہ ادارہ ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ تو اسی موقع پر عدالت نے پھر سیکرٹری دفاع کو بلایا اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اس تمام تر صورتحال کو یقینی بنائیں کہ عام فورسز بھی کسی صورت کسی قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، جو ایک عام آدمی کے لیے قانون ہے وہی ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے، وہی کسی طاقتور کے لیے ہے، وہی کمزور کے لیے ہے۔ یہ بھی بتائیے عباسی صاحب کہ ایک یہ جو نیوی سیلنگ کلب کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ہفتے بھی پروگرام میں بات کی تھی اور اس کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے، سی ڈی اے نے مزید 3 دن کی مہلت دی ہے، تو اس میں کیا اپڈیٹس ہیں اب؟ بالکل، دیکھیے وہ راول جھیل کے کنارے قائم کیا گیا نیوی کا سیلنگ کلب ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ یہ تمام تر جامعات ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور ان کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی اور یہ انلیگل سٹرکچرز ہیں، لہٰذا انہیں ڈیمولش کر دیا جائے۔ سو عدالت یہ کہنا چاہتی تھی کہ کسی بھی صورت یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ شاید کوئی تعمیرات لیگلائز ہو جائیں گی یا ریگولرائز ہو جائیں گی، یہ ایک بہت ہی زیادہ غیر قانونی قسم کا عمل ہے کیونکہ کوئی بھی انلیگل چیز کبھی قانونی نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے عدالت نے حکم دیا کہ اس کو ڈیمولش کر دیا جائے۔ تو اسی آرڈر کے اوپر عمل کرتے ہوئے وفاقی ترقیاتی ادارے نے 72 گھنٹے کا ٹائم دے دیا ہے کہ نیوی سیلنگ کلب کو خالی کر دیا جائے اور اس کا قبضہ سی ڈی اے کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کو ڈیمولش کر کے وہاں پر جو اصل اس ایریا کی جو وہاں پر راول جھیل کے کنارے اس کی صورتحال ہے اس کو بحال کیا جا سکے اور وہاں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ سو باقاعدہ طور پر سی ڈی اے نے یہ خط لکھ دیا ہے اور نیوی کو اور اس کو یہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پر یہ خالی کر دیں تاکہ یہاں پہ آپریشن کر کے اس کو مسمار کیا جا سکے جو راول جھیل کے کنارے یہ سیلنگ کلب بنایا گیا تھا۔ سو یہ تمام تر جو انکروچمنٹس ہیں یہ تمام کیسز کلب ہو چکے ہیں اور ان تمام کیسز میں عدالت یہ کہتی ہے کہ کسی غریب امیر کسی طاقتور کمزور کا فرق کیے بغیر تمام جو انکروچرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور چاہے وہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جو متعلقہ ادارے ہیں سی ڈی اے ہے اور جو انوائرمنٹ ہے اور اس کے علاوہ وائلڈ لائف بورڈ ہے وہ تمام کے خلاف کارروائی کرے۔ اسی کے لیے آج کی یہ سماعت تھی اور اس میں عدالت نے یہ کہا کہ تمام انکروچرز کے خلاف کارروائی کی جائے اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے اور قانون کی جو حکمرانی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔